अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अदनान इफ्तिखार है और आज की जो इस वीडियो है इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। ठीक है। देखिए, कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप, वैसे तो हम एंटरप्रेन्योरशिप जब उसकी हम बात करते हैं तो इट्स लाइक कि स्टार्टिंग ए न्यू बिजनेस। फ़र्क क्या है एंटरप्रेन्योर एंड बिजनेसमैन में, वो मेरी एक सेपरेट वीडियो के अंदर मौजूद है। उस बिज़नेस के अंदर जो हम और चीज़ें देखते हैं कि जो मेजर एक फ़र्क कहते हैं कि ट्रेडिशनल बिज़नेस की डेफिनेशन या एक एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन में या एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर क्या फ़र्क है, तो हम कहते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर जो है वो इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी लेके आता है, जो कि मेरी ऑलरेडी पहले वीडियोस के अंदर हमने इसको देखा हुआ है। अब बात आती है कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप की। ठीक है। और एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप का फ़र्क भी हमने देखा हुआ है। तो जहाँ पे कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप की बात आती है तो हम कहते हैं, हम देखते हैं ऐसी जो लार्ज जो मेच्योर ऑर्गेनाइजेशन है, जो बिग कॉरपोरेशंस हैं, तो उनकी जो सेट ऑफ एक्टिविटीज़ हैं वो एंटरप्रेन्योरियल इन नेचर की हैं। तो दैट इज़ नाउन एज ए कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप। मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूँ, गूगल की बात करूँ, तो अब जैसे गूगल है उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनोवेटिव कैपेबिलिटीज़ हैं, और जैसे अब गूगल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ कर रहा है अपने कितनी ही सॉफ्टवेयर्स के अंदर, ऐप्स के अंदर, और आप उसको देखते हैं कि वो एआई की यूजेज से या मदद से वो कहता है कि आप एआई की हेल्प भी ले सकते हैं। ये कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप है। दूसरी मिसाल जो है जैसे टेस्ला की है, हम कहेंगे कि टेस्ला जो है वो किस तरह से अपनी गाड़ियों को इनोवेट कर रहा है। अच्छा, कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप की अगर हम और भी बात करें तो कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप ऐसे ही है कि जैसे इनोवेशन की हमने बात की है, और जो वक्त के साथ साथ जो है वो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज़ जो है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्लेस करती हैं। तो इन समरी अगर हम कहें कि कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप ये है कि जो कॉर्पोरेशन, लार्ज कॉर्पोरेशन जिनका एक स्पेसिफिकली एक एंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर है, जिसको वो एक्सरसाइज करती हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनकी एक प्रोएक्टिव अप्रोच है, वो टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करती हैं, इनोवेशन को लेके आती हैं, वेट एंड सी पोस्चर नहीं है, बल्कि वो वक्त के साथ साथ जो जो इन्वायरमेंट चेंज होती है वो अपने आप को भी बड़ी जल्दी से तब्दील करते हैं, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली कोप अप कर लेते हैं। फर्दर इसकी डिटेल जो है वो जैसे इसके सेकंड पार्ट के अंदर है, जिसके अंदर फर्दर अभी मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि जो कि इट्स ए पार्ट ऑफ ए कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप, उसको फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए कि सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द एंटरप्रेन्योरियल फर्म्स एंड द कंजर्वेटिव फर्म। तो अगर हम इसके अंदर देख लें तो ऑलमोस्ट जो तीन मेजर मैं समझता हूँ कि जो फ़र्क हैं जो एंटरप्रेन्योरियल फर्म्स के अंदर हैं, और इसी तरह जो वही फ़र्क है जो कंजर्वेटिव फर्म के अंदर है। तो अगर हम जो एंटरप्रेन्योरियल फर्म्स के बारे में अगर हम देखें कि उसके अंदर कि वो कौन सी हैं एज़ कम्पेयर टू द कंजर्वेटिव फर्म, तो जो सबसे पहली वाली बात आती है कि जो एंटरप्रेन्योरियल फर्म्स हैं उनकी प्रोएक्टिव अप्रोच है। इससे पहले कि मैं आपको ये बता दूं कि प्रोएक्टिव अप्रोच से मुराद क्या है, हम इसको डिस्कस देख लेते हैं कि प्रोएक्टिव का क्या मतलब है। देखिए, एक होता है प्रोएक्टिव और एक है रिएक्टिव। कंजर्वेटिव फर्म जो है उनका वेट एंड सी पोस्चर है, रिएक्टिव है। लेकिन होता क्या है, प्रोएक्टिव ये है कि आप यू फियर इन टू द फ्यूचर, आप फ्यूचर के अंदर जाते हैं, देखते हैं हाउ द फ्यूचर विल लुक लाइक, और आप ऐसा नहीं करते कि आप वेट करें और जिस तरह जब चीज़ें हैपन हो तो फिर उसके रिएक्शन के ऊपर आप काम करें। तो प्रोएक्टिव में क्या होता है कि आप एक्टिवली नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को, नए नए आइडियाज़ को टेस्ट एंड ट्राई करते हैं और कोशिश करते हैं कि आप अपने कंपैटिटर से अहेड रहें, आगे रहें। ठीक है। और एक्टिवली जिस तरह इन्वायरमेंट तब्दील हो रही है, लोगों के नीड्स एंड वांट्स तब्दील हो रही हैं, आप उन्हीं के अकॉर्डिंग मार्केट को रिसर्च करते हैं और देखते हैं, और आप नए प्रोडक्ट्स को लेके आते हैं। तो ये एक प्रोएक्टिव अप्रोच है। अच्छा, प्रोएक्टिव फर्म्स जो हैं वो वेट नहीं करती हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास आएँ और वो उनको फिर ग्रैब करें, मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी आई है और फिर उसके ऊपर वर्क करें, बल्कि ये एक्टिवली सीख करती हैं अपॉर्चुनिटीज़ को और नए नए आइडियाज़ को लेके आती हैं मार्केट के अंदर, जो कि कोई भी उससे पहले नहीं लेके आया। सो दैट इज़ वन ऑफ द अप्रोच, प्रोएक्टिव अप्रोच एज़ कम्पेयर टू इसके अगर हम देखें कि जो कंजर्वेटिव फर्म है वो रिस्पॉन्स के अंदर काम करेगी। एक अपॉर्चुनिटी मार्केट के अंदर आई, आपके कंपैटिटर ने उसको ग्रैब कर लिया,
تو اب آپ بھی اسی اپرچونٹی کے اوپر ورک کر رہے ہو اور سائملٹینیسلی بے شک اس نے اس کو ساتھ لانچ کیا تو ساتھ ساتھ آپ نے بھی لانچ کر دیا. تو دیٹ از اے ریئیکٹیو اپروچ کہ ان ریئیکشن ٹو دیٹ اپرچونٹی وچ آلریڈی کمز ان دا مارکیٹ اور کمپیٹیٹرز اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور کچھ نے اس کو اڈاپٹ کر لیا اور اس کے بعد آپ بھی اسی اپرچونٹی کے اوپر ورک کر رہے ہیں اور وہی پروڈکٹ اور سروسز بنا کے آپ بیچ رہے ہیں, تو یہ ایک ریئیکٹیو اپروچ ہے. اچھا, اب جو انٹرپرینیورل فرمز کی پرویکٹیو اپروچ کیوں ہوتی ہے, کیوں وہ پرویکٹیولی کام کرتی ہیں, تاکہ وہ مارکیٹ لیڈر بن سکیں. ٹھیک ہے, تو مارکیٹ کے اندر جس طرح سے ٹرینڈز چینج ہو رہے ہیں, مارکیٹ کے اندر پولیٹیکل, ٹیکنالوجیکل, اکنامکل اینڈ سوشل فیکٹرز چینج ہو رہے ہیں, یہ بھی اپنے آپ کو تبدیل کرتی ہیں اور اس کے اکارڈنگلی جو ہے وہ نئی نئی اپرچونٹی کو سیکھ کرتی ہیں اور ان کو مارکیٹ کے اندر لے کے آتی ہیں تاکہ یہ مارکیٹ کے لیڈر بن سکے. ان کے اندر ایک ول ہوتی ہے انٹرپرینیورل فرم کے اندر, جیسے میں بتایا نا کہ کارپوریٹ انٹرپرینورشپ کے اندر ان کا وہ انٹرپرینوریل بیہیویئر ہوتا ہے اور یہ بیہیویئر ہی انہیں ڈرائیو کرتا ہے تاکہ وہ دے ریمین پرویکٹیو. ٹھیک ہے. اچھا, دوسری جو چیز آتی ہے, انوویشن لے کے آتی ہیں جو انٹرپرینیورل فرمز ہیں اپنے بزنس کے اندر. ٹھیک ہے, جیسے میں نے آلریڈی پہلے بتایا کہ یہ فرق بھی ہے کہ جو انٹرپرینور ہے وہ دیٹ برنگز انوویشن اینڈ کریٹیوٹی. تو یس, جو انٹرپرینورل فرمز یا کارپوریٹ انٹرپرینورشپ کے اندر جو انٹرپرینورل فرم ہم جنہیں کہتے ہیں, تو وہ کریٹیوٹی اینڈ انوویشن لے کے آتے ہیں اپنے پروڈکٹ کے اندر. اگر ہم ایپل کو دیکھیں تو ایپل نے واک مین کی انوویشن آئی پوڈ کی صورت کے اندر دی. ٹھیک ہے, دین اس نے دیکھا کہ ایک جیب کے اندر آپ کے آئی پوڈ ہے, ایک جیب کے اندر فون ہے, تو اس نے ان دونوں کو مرج کر دیا اور آئی فون نکال دیا. تو آئی فون کے اندر تو دونوں کی کوالٹیز ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کے اندر میموری بھی ہے, اسپیس بھی ہے, جو کہ آئی پوڈ کی اور ایک فون دونوں کی کوالٹیز ملا کے اس نے آئی فون لانچ کر دیا. تو دیٹ واز ون آف دا بگیسٹ انوویشن آف دا ایپل. میں سمجھتا ہوں کہ جو واک مین کو تبدیل کر کے انہوں نے جو ہے وہ آئی پوڈ نکالا. دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو جو ٹیسلا کی انوویشن ہے کہ ٹیسلا جو ہے وہ الیکٹرک کار لے کے آیا, تو یہ دیز آر دا انٹرپرینور فرمز. اور ایز کمپیئر جو کنزرویٹو فرمز ہیں وہ پھر کیا کریں گے کہ انوویشن کو نہیں لے کے آئیں گی. ٹھیک ہے, وہ انوویشن لانے میں جو ہے نا وہ اتنی آگے نہیں ہوں گی. اچھا, جو کنزرویٹو فرمز ہیں اگین یہ برنگز کرتے ہیں انٹرپرینور فرمز اگر کریٹیوٹی اینڈ انوویشن لے کے آتے ہیں, اگین ان کا بھی یہاں پہ کریٹیوٹی کے اندر بھی ویٹ اینڈ سی کا پوسچر ہوتا ہے. اور وہ جب دیکھتے ہیں کہ آلریڈی ٹیسٹڈ اینڈ ٹرائڈ, کسی نے آلریڈی کوئی سولوشن لے کے آ گیا پروڈکٹ یا سروسز, دین دے started to launch or copy that thing or try to similar type کی اس کی چیز کو لے کے آئیں گے اور پھر وہ چیز اپنی آرگنائزیشن کے اندر امپلیمنٹ کریں گے. تو یہ فرق ہے کارپوریٹ ایک انٹرپرینور فرم کے اندر اور ایک جو ہے وہ کنزرویٹو فرم کے اندر. جو تیسری چیز ہے اس کے اندر اگر ہم اس کی بات کریں ڈفرنس بٹوین دا انٹرپرینور فرمز اینڈ دا کنزرویٹو فرمز, تو دیٹ از اے رسک ٹیکنگ. رسک ٹیکنگ جو ہے ون آف دا میجر تھنگ ہے جو اس کے اندر کہ جو انٹرپرینور فرمز ہیں وہ زیادہ سے زیادہ رسک رہتی ہیں, لیکن اٹس لائک ناٹ لائک کہ وہ بلائنڈ رسک رہتی ہیں. دے آلسو ٹیک دا ویری کیلکولیٹڈ رسک, بٹ دے کیپ ٹیکنگ دا رسک, کیپ انوویٹنگ دا پروڈکٹس اینڈ ٹیک دا پرویکٹیو اپروچ, اور تاکہ وہ مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ لیڈ کر سکیں, پرویکٹیولی کام کر سکیں, انوویشن لے کے آ سکیں. اور یس, ہاں, نئی چیزوں کے اندر انوویشن لے کے آنے میں رسک ہوتا ہے. یس, دے ڈو فیسز سم لاسز ہوتا ہے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں کی انہوں نے, اور اس کے بعد جب اس پروڈکٹ کو لے کے آ رہے ہیں اور ہو سکتا ہے وہ ایک سکسیس نہ ہو سکے, لیکن یہی ایک وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اگر ان کا کوئی بھی ایک انوویٹیو پروڈکٹ سکسیس ہو جائے, جب تک کمپیٹیٹر اس کو امیٹیٹ کرتا ہے, کاپی کرتا ہے, اس وقت دے آر دا مارکیٹ لیڈرز, یہ وہ مارکیٹ کے لیڈر ہیں. اور اتنے عرصے کے لیے جو ہے وہ سارے اس کہہ سکتے ہیں کہ جو پروفیٹیبلٹی ہے وہ ان میں کافی عرصے تک 6 مہینے, سال, 1.5 سال تک کوئی بھی ان کا کمپیٹیٹر نہیں ہوتا, کوئی بھی اس چیز کو کاپی نہیں کر سکتا اتنی جلدی سے. تو اس وقت تک وہ سارا کیا کہتے ہیں اس چیز کا جو پروفیٹیبلٹی ہے اس کو کماتے ہیں, اس کو ارن کرتے ہیں, اس کو انجوائے کرتے ہیں, کیونکہ ساری کسٹمر بیس اس ایک انوویشن کی وجہ سے ان کی طرف جو ہے وہ شفٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو تھرڈ تھنگ ہے وہ رسک ٹیکنگ ہے. تو جہاں پہ آپ ہائی رسک لیتے ہیں وہاں پہ آپ کے ریٹرنز بھی ہائی ہوتے ہیں. جبکہ اگر کنزرویٹو فرمز کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو وہ کم رسک اوورس ہوتی ہیں, کہ وہ رسک نہیں لیتی ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ اسی طرح ٹیسٹڈ اینڈ ٹرائڈ, اگر کوئی چیز آ گئی ہے مارکیٹ کے اندر تو پھر وہ اس کو امپلیمنٹ کریں گے.
تو اگر ہم دیکھیں یہ ساری چیزیں اگر ایک کنزرویٹو فرم نہیں کرتی ہے تو دے ول نیور بیکم مارکیٹ لیڈر. وہ زیادہ سے زیادہ پروفیٹیبلٹی بھی نہیں کمائیں گے. اور سم ٹائم تو ایسا کیس ہوتا ہے کہ جب انوائرمنٹ کے اندر بہت سڈن چینجز آتی ہیں تو یہ بہت انوائرمنٹ سے پیچھے رہ جاتی ہیں اور ایونچولی یہ بینکرپٹ ہو جاتی ہیں. اور انوائرمنٹ کے اندر سروائیول انہی فرمز کا ہوتا ہے جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے انوائرمنٹ چینج ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو چینج کرتی ہیں. اور انوائرمنٹ سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ دے پیئر ان ٹو دا فیوچر. اور انوائرمنٹ چینج ہونے سے پہلے وہ سمجھیں گے کہ آگے سے 5 سے 6 سال فیوچر کس طرح کا ہوگا اور وہاں پہ لوگوں کی نیڈز اینڈ وانٹس اینڈ ڈیمانڈس کیا چینج ہو رہی ہوگی. تو اسی چیز کو پہلے ہی وہ پرویکٹیو اپروچ کے تھرو جو ہے وہ دیکھ لیتی ہیں اور وہ چیزیں پروڈکٹ اور سروسز ان کو پرووائڈ کرتی ہیں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو مارکیٹ لیڈرز ہیں جو کمپنیز ہائیلی پروفیٹیبل ہیں دے آر ہیونگ انٹرپرینوریل بیہیویئر کہ وہ پرویکٹیو اپروچ بھی اڈاپٹ کریں گے, انوویشن لے کے آئیں گے اور وہ رسک ٹیکنگ کریں گے. آج کی ویڈیو میں ہمارے پاس اتنا ہی ہے. یہی جو ٹاپک ہیں دو کہ کارپوریٹ انٹرپرینورشپ کیا ہے اور واٹ از دا ڈفرنس بٹوین دا انٹرپرینورل فرمز اینڈ دا کنزرویٹو فرمز. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو.